مشائخ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کی علامات اس کے بدن میں بھی ظاہر ہوتی، چنانچہ آنکھوں میں اس طرح ظاہر ہوتی ہیں، ذکر العینین بالبکا، آنکھوں کا ذکر، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو آنکھوں سے آنسو جاری، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو آنکھوں سے آنسو جاری، کوئی بیان سن رہا ہوگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ بعض دوست کہتے جی آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں، آنکھوں کی جب زمین سخت ہو جاتی ہے تو سخت زمین سے بھلا پانی کہاں نکلتا ہے؟ تو ذکر کا ایک فائدہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا۔ ذکر کا دوسرا فائدہ کانوں کا ذکر، وَذِكْرُ الْأُذُنَيْنِ بِالْإِصْغَاءِ، کانوں کا ذکر یہ ہے کہ کان بات کو توجہ سے سننے لگ جائیں، کوئی بھی بات اور گفتگو کر رہا ہو دین کی پوری توجہ سے اس کو سنیں، جیسے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ بات کو پوری توجہ سے سنتے اور اچھی بات کی اس میں اتباع کرتے۔ قرآن میں سورہ ملک کے اندر جیسے جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کچھ اللہ نے نہیں نازل کیا۔ پھر وہ فرشتے پوچھیں گے ایسا کیوں کیا، تو آگے سے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے اور پھر اس کو سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ تو دین کی بات کو توجہ سے سننا یہ بھی ذکر کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ بندوں کو توجہ سے سننے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ بہم خیرا لاسمعہم، اگر ان بندوں میں اللہ تعالیٰ بلائی پاتے تو انہیں ضرور سنا دیتے۔ اسی طرح وذکر اللسان بالثناء، زبان کا ذکر یہ ہے ذکر کرتے کرتے اس کا اثر زبان پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کی مدح و ثنا، حمد و ثنا کرنی شروع کر دیتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کے شکر کے کلمات ہوتے ہیں۔ وَذِكْرُ الْيَدَيْنِ بِالْعَطَاءِ، ہاتھوں کے اندر اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے لگ جاتا ہے، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بہت سے بندے مالدار ہوتے ہیں اور بہت سے بندے مال کے چوکیدار ہوتے ہیں جن کو ہر وقت یہی فکر لاحق ہوتی کہ ہمارا بینک بیلنس کتنا تھا کتنا ہو گیا، اور بہت سے بندے جو مالدار ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ واپس لوٹ کر ضرور ملتا ہے، کم از کم 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ کا قرآن میں ضابطہ ہے کہ اللہ اسے 10 کے بدلے میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح وَذِكْرُ الْقَلْبِ بِالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، اب ذکر کی کثرت سے دل کے اندر اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے کہ انسان کے دل میں خوف اور امید کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان بھی امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کو اپنے عملوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، اور جب نظر اللہ کی رحمت کی طرف جائے تو پھر دل کے اندر امید پیدا ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو ذکر کرنے کی برکت سے یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی۔ روح کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ وَذِكْرُ الرُّوحِ بِالتَّسْلِيمِ وَالرَّضَى، روح کے اوپر ذکر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روح اللہ کی تقدیر کو ہر حال میں رضا مندگی سے تسلیم کرتی، اللہ کے کسی فیصلے پر شکوہ نہیں، شکوے اور شکایت کا اظہار نہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ کلیم ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ چنانچہ کوہ طور پر
جب ہم کلام ہوئے تو اللہ سے دریافت کیا. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں سے پوچھو اگر وہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں، اور اگر اپنے دل میں وہ مجھ سے خفا ہیں، ناراض ہیں، تو میں بھی اپنے ان بندوں سے ناراض ہوں. اب دیکھنے کا معاملہ یہ، ہم جو ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیا آیا اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے اندر رونا پیدا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے؟ کیا زبان پر اللہ کی تعریف کے بول آئے؟ کیا ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا؟ کیا کانوں نے دین کی بات کو توجہ سے سننا شروع کیا؟ کیا ہمارے دل میں خوف اور امید کی کیفیت پیدا ہوئی؟ کیا ہم اللہ کی تقدیر کے ہر فیصلے پر راضی ہونے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ اگر تو یہ ہوا تو پھر ذکر بھی صحیح ہو رہا ہے اور ذکر کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اگر ایسی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو یہ طوطے کی رٹ ہے، طوطے کے بول ہیں. پھر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ذکر کی حقیقت، ذکر کے ثمرات نصیب فرمائے.